سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ وازواجکہ یا حبیب اللہ۔ آیت الخیر صدر عالی مرتبت حضرت قاری محمد حنیف صاحب جالندھری دامت برکاتکم العالیہ اور اس خوبصورت اور منظم ترین اور کامیاب و کامراں اجتماع کے مدار المہام فضیلت الشیخ علامہ محمد زبیر صدیقی صاحب اسٹیج پر ہمارے جو اکابر اور عمائد اور مختلف دینی جماعتوں کے قائدین تشریف فرما ہیں، اور آپ تمام یہ انسانوں کا جمع غفیر اور تعداد کثیر با گروہ کہ از ساغر وفا مستن سلام ما برسانید ہر کجا ہستن۔ ماشاءاللہ کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کی آواز تو آئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ علامہ صدیقی صاحب نے یہاں داد دینے پر 144 لگا رکھی ہے، اور حضرت ہم داد کے بغیر تو بات کم ہی کرتے ہیں، اور داد نہ ہو تو پھر اس کو بے داد سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے خوشی ہوئی، یہ حسین و جمیل منظر، یہ روح پرور اور کیف آور منظر دیکھ کر میری طرح آپ بھی مسرور و مطمئن ہوئے۔ آپ اسٹیج پر یہ چہرے دیکھیں کہ حضرت قاری صاحب کی قیادت میں تمام ذمہ دار اور جید شخصیتیں تشریف فرما ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی شجاباد کے حوالے سے کہ ہمارے بھتیجے صاحبزادہ محمد حسان اظہری اور جناب عاشق علی قادری اور جناب سلطانی صاحب اور علامہ قادری صاحب حاجی ابراہیم یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ حضرات محترم، خدا گواہ ہے کہ اس وقت میں کسی گفتگو پر خود کو قادر نہیں پاتا۔ وطن عزیز پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا، جو پاکستان دنیا کی سب سے پہلی نظریاتی اسلامی مملکت تھی، ہم پاکستان بننے کے 70 سال کے بعد اور سرکار کے اعلان نبوت کے 1450 سال کے بعد شرم کا مقام ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان ثابت کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے کافر کہا، یہ بات ہمیں اپنی زبان سے ادا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ان بدبختوں کا نام نہیں لیتے کہ ہم باوضو اسٹیج پر آتے ہیں، ہم انہیں اس لائق نہیں سمجھتے، ہم انہیں لائق مخاطبت نہیں سمجھتے کہ ان ملعون و مردودوں کا نام لیں جو خلیفہ اول بلا فصل، جانشین پیمبر، وارث محراب و منبر، جو انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد
پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا، بزرگ و برتر ہے، اس ہستی کے ایمان پر حملہ ہو اور ہم ابھی دفاعی پوزیشن میں ہیں۔ اے اہل حشر، ہے کوئی نقاد سوز دل، لایا ہوں دل کے داغ نمایاں کیے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر۔ میں دیکھیں حضرت صاحب، آپ غالباً ابن زبیر ہیں؟ اچھا بھائی ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ ایک تھوڑی سی جسارت کرنے لگا ہوں، اگر قبلہ قاری صاحب اجازت دیں تو آپ کی اجازت سے۔ وہ یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ نعرہ اسٹیج سے لگے، اس لیے کہ کچھ لوگ دوسرے عناصر پروگرام کو خراب کرنے کے لیے اور دخل در معقولات کرنے کے لیے وہ آ کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور میری یہ گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ نعرہ رسالت بھی لگایا جائے۔ اس کے جواب میں جسے یا رسول اللہ کہنا ہے وہ یا رسول اللہ کہے، جسے محمد رسول اللہ کہنا ہے وہ محمد رسول اللہ کہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت۔ بہت مہربانی جناب، بارک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ہم اپنے اجتماعات میں توجہ کرنا میرے جملے پر، محافل میلاد ہوں، وہ آراس ہوں بزرگان دین کے، یا 11ویں شریف کی محافل ہوں، میں وہاں جرأت کر کے تکبیر و رسالت کے بعد نعرہ خلافت حق چار یار اس لیے لگواتا ہوں، میرے جملے کو دل کی تختی پہ لکھنا، لوح قلب پر ثبت کرنا، کرتاس خاطر پر رقم کرنا۔ حق چار یار کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ پتہ چلے یہ منافقوں کی مجلس نہیں، مومنوں کی محفل ہے۔ آپ نہیں سمجھے میری بات؟ آپ نے مجلس و محفل کا موازنہ کرنا تھا کہ یہ وہ منافقوں کی مجلس نہیں، مومنوں کی محفل ہے۔ حضور والا ختم نبوت پر تو حضرت علامہ خالد محمود صاحب ندیم نے گفتگو فرمائی، محمد ایوب مغل صاحب نے آج بڑا جوشیلا بیان فرمایا، اور اخوانی صاحب کے بارے میں مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ اتنا بول لیں گے۔ کمال ہے، وہ تو ماشاءاللہ بڑے آج ان کی خطابت کے جوہر ہمارے سامنے آشکار ہوئے ہیں۔ اور یہ قبلہ ہمارے صدر عالی مرتبت آیت الخیر قبلہ قاری صاحب کی جو گفتگو ہوگی وہ جامع، مفصل، مدلل اور مکمل ہوگی۔ مجھے 2-3 باتیں عرض کرنا ہے۔ ختم نبوت کی بات آپ سن چکے، میں تو اس ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے، اچھا میں سمجھا کہ آپ مجھے بھی اشارہ کرنے آئے ہیں، اور ویسے حضرت اب ہماری اشارے سمجھنے کی عمر بھی نہیں رہی ہے۔ حضرت نے بڑی بہت کامیاب نقابت کی ہے، اور سب سے مشکل کام نقابت ہوتا ہے، یہ مشکل کام، ہمیں اس کا تجربہ ہے خود۔ حضور والا توجہ کیجئے ذرا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام تشریف لائے، ان سب کی تصدیق سید الانبیاء والمرسلین، ختم نبوت کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وسلم نے فرمائی کہ قرآن کہتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ پھر میرا رسول تشریف لائے گا، اے گروہ انبیاء تمہاری تصدیق کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک ہر نبی کی، ہر رسول کی تصدیق۔ حضور توجہ کریں،
صحابہ کرام کے پروانوں اور ذات صدیق سے محبتوں کا ثبوت دینے والوں اور صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ طاہرہ حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقۃ الحمیرہ سلام اللہ ورضوانہ علیہا کی ذات بابرکات سے بیٹی ہونے کی نسبت رکھنے والے اور حلال خون پر پلنے دودھ پہ پلنے والوں، میرے جملے پہ غور کرنا، ہر نبی کی تصدیق میرے نبی نے فرمائی۔ اور جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا، اب آقا کے بعد کسی نبی کو پیدا نہیں ہونا تھا، کسی پیغمبر کو پیدا نہیں ہونا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا تھا۔ اب اللہ نے سید الانبیاء کی تصدیق کے لیے اس مرد کا انتخاب کیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صدیق اکبر۔ اس ہستی کا انتخاب کیا جس کو فرشتے بھی صدیق کہتے ہیں، جس کو امیر المومنین، امام المتقین، معتمد شیخین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم بھی صدیق کہتے ہیں۔ اس ہستی کا انتخاب کیا۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، یا رسول اللہ میرا ایمان ہے۔ آقا اچھا اب قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ جو سچ لے کر آیا وہ ذات رسالت مآب ہے، وصدق بہ، جو اس کی تصدیق کرتا ہے، اولئک ھم المتقون، یہی متقی ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے۔ آج خود کو مومن کہنے والے، میری زبان سرائکی ہے اور علامہ زبیر صدیقی صاحب کتنی شستہ اردو بولتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ سرائکی کے لفظ بولتا ہوں، وہ مومن نہیں مومن ہیں۔ میں صدقے تھی وہاں توالے داد دے مر دے انداز تو اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ ہائے ہائے، وہ آج اس ہستی کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں جس کے غلاموں کے ایمان کو اللہ قرآن میں معیار ایمان قرار دے رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، ارے ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے۔ آج کل کچھ جاہل لوگ جو خود کو بڑا عاشق رسول کہلاتے ہیں، حضرت دیکھیں ہم کس ماحول میں، کس فضا میں کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب بات سنیں، انکار نہیں ہے، وہ در والے وہ گھر والے، وہ تیرا بیڑا غرق کو گھر اور در کی تقسیم تو نے کہاں سے سیکھی ہے؟ گھر والے اور در والے ازواج مطہرات وہ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں اہل بیت فرمایا ہے۔ اہل بیت قرآن نے کہا، قرآن نے اہل بیت کہا، پھر سرکار نے اپنی شہزادی کو، حسنین کریمین کو اور جناب علی مرتضیٰ کو اپنی چادر تلے چھپا کر کا مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہے، تو در والے اور گھر والوں کی بات کرتا۔ وہ عائشہ صدیقہ وہ مومنوں کی ماں ہے۔ کن کی ماں ہے؟ آج کل میں حضرت اجازت چاہتا ہوں 5-7 منٹ تک میں اجازت چاہتا ہوں۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے جناب کہ جی ماتم تو ہم کرتے ہیں، انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ سینے ہمارے، ہاتھ بھی ہمارے۔ میں نے کہا یہی تو تکلیف ہے۔ ہم جب ڈائمنڈ مارکیٹ کا ماتم فیس بک پہ دیکھتے ہیں، اچھا ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے سمجھا، کچھ نے نہیں سمجھا، جزاک اللہ۔ نہیں بس دوبارہ نہیں، آپ ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں۔ جو وہ میں نے کہا جناب یہی تو رونا ہے کہ ہاتھ بھی آپ کے، سینہ بھی آپ کا، پتہ تو تب چلے جب سینہ تمہارا ہو اور ہاتھ اہل حدیثوں کا ہو۔ اور علامہ خالد محمود ندیم صاحب جیسا مرد جوان جب ہاتھ مارے گا
اور تذکیر و تانیث کی بھی کوئی قید نہیں ہے. بس مسئلہ یہ ہے حضور، ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد ابو بکر صدیق کے ایمان پر حملہ ہوا اور ہم ابھی دفاعی پوزیشن میں ہیں. ہم ابھی ان کا ایمان ثابت کر رہے ہیں جن کے غلاموں کی دھول کے صدقے میں بخشش ہماری ہوگی. میں ایک دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ اہل بیت ہیں، وہ صحابہ ہیں. میں اپنے مرشد سیدی علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ دوہرا کر عرض کر کی اجازت چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کی قسم کہ رب کائنات نے کروڑوں برس کی عبادت کا وہ ثواب نہیں رکھا، کروڑوں سال کے سجدوں کا وہ اجر نہیں رکھا، کروڑوں برس کی شب بیداریوں کا اور مجاہدات و مکاشفات کا وہ ثواب نہیں رکھا جو ایک لمحہ نظر ایمان سے دیدار مصطفیٰ کا ثواب رکھا ہے. اور سنو، کروڑوں غوث کتب ابدال ایک طرف اور ایک صحابی رسول کے ٹوٹے ہوئے نالین کی دھول ایک طرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، شان صحابہ، شان صحابہ. کچھ جاہل لوگ یہ بھی کہتے جناب دیکھیں ہم آل ہیں، یہ امتی ہے. میں نے ان سے بڑے ادب سے کہا شاہ جی اگر آپ امت میں داخل نہیں ہیں نا تو پھر آپ مسلمان بھی نہیں ہیں. یہ تو حقیقت ہے کہ نہیں، یہ آل ہے، ہم آل ہیں، یہ امت میں داخل ہیں. اللہ کے بندو، کافر بھی میرے نبی کی امت میں داخل ہیں، وہ امت دعوت ہیں، ہم امت اجابت ہیں. تم کہتے ہو وہ ہم آل، یہ امتی، جس نبی کے امتی نبی ہوں کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، جن سے کہا جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور ضرور میرے نبی پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. ان کے بارے میں کہا جائے جی ہم ان کی آل ہیں، تم امتی ہو. بھئی امتی ہونا بڑا شرف ہے، پہلے امتی بنو پھر آل کے کہلانے کے مستحق ہوگے. تو حضرت علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، تلاوت کرنے والا قاری ہے، مسند عدل پر بیٹھ کر عدل کرنے والا چمک سے نہیں، عدل کرنے والا قاضی ہے، جہاد کرنے والا غازی ہے. آج قاضی بن سکتے ہیں، حاجی بن سکتے ہیں، نمازی بن سکتے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ولی بن سکتے ہیں، آج غوث کتب بن سکتے ہیں. صحابی کوئی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابی عبادت خدا ہی سے نہیں بنتا، صحبت مصطفیٰ سے بنتا. اور ہم جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ اس میں نمایاں شامل ہے، حضرت علی مرتضیٰ اہل بدر میں شامل، اہل احد میں شامل، آپ مہاجرین میں شامل، سابقین اولی. یہ کیا ہوا حضور؟ ایک شعر عرض ہے، آپ تک آواز آ رہی ہے کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. آدھے مجمع تک آواز گئی ہے اور آدھے تک نہیں گئی. بس یہ درست ہو جائے تو میں پھر اجازت چاہتا ہوں. حضرات ہاں وہ کہا اچھا چلیے ماشاءاللہ، یہ آپ کی کرامت تھی مفتی محمد عثمان صاحب کی. کیا بات ہے، فاروق بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہیں اور زبیر بھی ہیں، ابنائے زبیر بھی ہیں. سبحان اللہ. شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں میری محفل سے آئے ہیں. حضور وہ شعر تھا کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. ہم شراب طہورہ کے قائل ہیں تو حضور صحابہ کرام کی عزت، ان کی حرمت، ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ العزیز ہر غیرت مند مسلمان جس نے اپنی پاک باز ماں کا دودھ پیا ہے،
جس کی رگوں میں حلالی خون دوڑ رہا ہے وہ میدان میں نکلے گا اور عظمت صحابہ کا پرچم بلند ضرور کرے گا، بن جائے گا، بن جائے گی بخشش کا وسیلہ میری خاطر توصیف صحابہ میرے ایمان کا جز ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔